تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اور 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگ پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اور شکست کا جو سامنا ہوا، اس غم کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ بھیج دی، اور اتنی زیادہ اونگ سوار ہوئی کہ رنج و غم کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کسی طریقے سے افاقہ نہیں ہوتا، تکلیف سے بے خبر کرنے کے لیے کوئی ایسی دوا دے دیتے ہیں جس سے نیند آ جائے۔ اللہ جل شانہ نے ان حضرات پر نیند غالب فرما دی، جس سے غم کا محسوس ہونا ختم ہو گیا۔ دوسری طرف جو منافقین تھے ان کو اپنی ہی جانوں کی پڑی تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے کچھ بھی ہمدردی نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے خیالات پکار رہے تھے۔ کہتے تھے کہ ہماری تو کچھ چلتی ہی نہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا شہر سے باہر جا کر نہ لڑیں، ہماری بات چلتی اور ہماری رائے پر عمل ہوتا تو یہاں آ کر ہم کیوں مارے جاتے؟ اللہ نے فرمایا ان کو جواب دے دیجئے کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے، سب کام اللہ کی قضاء اور قدر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے
تب بھی وہ لوگ گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے جن کے بارے میں مقتول ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ مزید فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا اس لیے پیش آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش فرمائے، کیونکہ مصیبت کے وقت سچوں اور جھوٹوں کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ منافقوں کا نفاق کھل گیا اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور ثابت ہو گیا، اور مسلمانوں کو بھی سچوں اور جھوٹوں کا پتہ چل گیا۔ آخری آیت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور یہ بتایا کہ جو لوگ پشت پھیر کر چل دیے تھے ان کو شیطان نے لغزش دے دی تھی، اور اس لغزش کا سبب ان کے بعض گناہ بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور گناہوں کے ذریعے شیطان دوسرے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔